اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام، نہ ان کا جو بھٹکنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جب میں نے یہ لفظ کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، رب کائنات نے تمام دنیا میں، تمام عالم میں کوئی چیز بھی بے معنی نہیں بنائی۔ اس کی تمام مخلوق، اس کی تمام نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے وہ ہمارے شہرت کے قریب ہے، لیکن اس کے محبت کرنے والے، پیغام رسا، اسے چاہنے والے، عشق کرنے والے، جنون کرنے والے بہت ہیں۔ جب انسان نہیں وجود میں تھا تو فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے۔ جب انسان کا وجود، بنی آدم کا وجود نہیں تھا تو جنات ایک بہت زیادہ تعداد میں مخلوق تھی جو اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور ایک سلسلہ چل پڑا، ایک سلسلہ جاری ہوا اور اللہ پاک کا پیغام ہم تک انبیاء کرام، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے پہنچنا شروع ہوا۔ اگر میں سلسلہ لوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے اور تمام انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے بہت عزت بخشی، بہت زیادہ عطائیں، معجزات دکھائے۔ اور آج ہم جس نبی کی بات کریں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بہت سارے نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ معجزات کا ذکر آپ نے قرآن کریم میں سنا ہوگا۔ نبیوں کی بات کروں تو بہت سارے نبی ہیں جنہوں نے ہماری انسانیت کا سبق ہمیں بتایا، نبی اللہ پاک کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ لیکن جس طرح بسلسلہ کل حج کی بات ہوئی تھی اور آج ہم عید قرباں کی بات کریں گے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور وہ یہ صرف قربانی کی بات نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک کا پیغام بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا۔ نمرود نے آگ میں جلا دیا، پھول گلے گلزار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہوں، جن کے والد خود بت بناتے تھے، بت تراش تھے، لیکن اور ان کو یہ باقاعدہ کہا گیا کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ انہوں نے گھر سے نکلنا زیادہ مناسب سمجھا اور انہوں نے وہ تمام بت توڑ کر یہ بتا دیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ظاہر میں ہے، باطن میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں، بات سلسلہ ہے قربان، بات ہے قربانی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قربانی کیا ہے؟ قربانی کسی جانور کو ذبح کرنا ہے؟ قربانی کیا گوشت کو بانٹنا ہے؟ قربانی کیا خون بہانا ہے؟ نہ 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 نہ، قربانی اپنے نفس کو مارنا ہے، قربانی اپنی ضد کو قربان کرنا ہے،
قربانی اپنے چاہنے والوں کو اس کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے. قربانی کیا ہے؟ ضد، انا، حسد، بخیلی، ایگو، یہ ساری چیزیں قربان کر کے پھر لگتا ہے کہ آپ اس سے بہت عشق کرتے ہیں. وہ ہم سے اس وقت گوشت نہیں مانگ رہا، اس سے ہمارے گوشت کی یا بڑے بڑے جانوروں کی ضرورت نہیں. پھر بات کروں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. 84 سال تک ان کو اللہ پاک نے اولاد نہیں دی، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اس یقین میں کہ اللہ تو مجھے ضرور عطا کرے گا، میرا سلسلہ چلے گا، یہ یقین، یہ محبت اللہ سے ان کا تعلق بیان کرتی تھی. بڑی لمبی عمر ہوتی ہے. بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 84 سال بہت لمبی. اگر میرے لفظوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے سفر کیا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کا ہر پیغام ان تک پہنچاتے تھے. یہ چاہت محبت کی بات ہے. مال و زر، بہت ساری چیزوں سے بری الزما، چاہت محبت اللہ سے، وحدہ لا شریک سے. کاش ہمارے دل میں بھی اس طرح کی محبت ہو. ہمارا تو توکل ہی بہت ڈاماڈول ٹائپ کا ہے. ہم بلیم کر دیتے ہیں، تم آپ رسپانسبل ہو، لیکن اللہ کے راز آپ نہیں جانتے. جب یاد رکھیے گا، یہ بڑی گہری بات کرنے والی ہوں، جب آپ پر بہت ساری تکلیفیں اترنے لگے تو سوچ لینا بہت بڑے انعام کے مستحق ہونے والے ہیں. جب قربانی کی بات کروں تو اللہ کا حکم جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور فرمایا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. آپ جس جگہ ہجرت کرنے گئے فلسطین کو چھوڑ کے، عرب جہاں پر مکہ شریف، وہ سب مکہ موجود نہیں تھا. اللہ نے یہ بھی ان کو اعزاز دیا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ انہوں نے کعبہ شریف کی بنیاد اس کی تعمیر میں ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی ہاں، یا بہت باخوبی، میں نے کہا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کروں گی تو شاید یہ پروگرام کا اختتام ہو جائے، لیکن میں کہوں گی پھر دوبارہ حج کے بعد قربانی کی بات کروں گی. تو ان کو کہا کہ یہاں سے آپ دوسری جگہ چلے جائیں. بی بی ہاجرہ اپنے ننھے شیر خوار بچے کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. سفر جاری ہو ساری، اور آخر کار پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا بس اب آپ بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ دیں اور اب آپ واپس چلے جائیں. کہتے ہیں یہ لفظ بڑے، کہتے ہیں نا اپنی اولاد اتنی ٹائم کے بعد اگر اللہ نے ایک اولاد نصیب کی اور پھر کہا کہ اس جنگل بیابان، صحرا بیابان میں آپ بی بی ہاجرہ اور اپنے ننھے شیر خوار اسماعیل کو یہاں بندے کے دل پہ بجلی نہیں گر جاتی؟ لیکن خدا حکم الہی ہے، چھوڑنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ بی بی ہاجرہ کو کچھ مت بتائیے گا. انہوں نے جب یہ کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا، اور انہوں نے اس وقت یہ سوال نہیں کیا تھا جب ان کو آگ میں نمرود نے پھینکا، تب نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. لیکن یہاں چاہتے محبت اولاد میں انہوں نے جبرائیل سے پوچھا، میری بیوی، میرا بچہ اس صحرا بیابان میں کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے؟ پانی موجود نہیں ہے. صفا مروہ کا تو سنا ہوگا نا، آب زمزم کا قصہ تو سنا ہوگا نا. تو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے، حکم الہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، میں حکم بجا لاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. یہ قصہ آج ہم بیان کریں گے، کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی چاہت میں قربان کیا. اس کا ذکر بھی ہوگا. اور
بہت سارے سوالات ہوں گے, علماء دین ہوں گے, نعت خواہ ہوں گے. تو ناظرین میرے ساتھ ہی رہنا, کیونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن قربانی کے بارے میں ہم آپ سے اسلامی سوالات آپ سے کیے جائیں گے ہمارے علماء دین سے, اور آپ بھی ہمیں سوال کر سکتے ہیں لائیو کال پہ. اور میں یہاں پر بریک لوں گی, اور اس بریک کے ساتھ چند الفاظ کہنا چاہوں گی. آنکھوں پہ پٹی باندھ کے, جی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا, گردن پہ تیز چھری کو لا کر دکھا دیا, جبرائیل لے کر آئے دمبائے آسمانی, لو آ گئی قربانی, لو آ گئی قربانی. لیتے ہیں یہاں پر وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. بار پھر خوش آمدید عید قرباں کی اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی میں. اور میرے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ معلومات ایسی جو ہم تک نہیں پہنچی یا ہمیں نہیں معلوم, تو آج ہماری بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا کہ حجاج اکرام جب وہاں پر سعودی عرب میں قربانی کرتے ہیں, اور کیا وہاں پر ہی کرنا ضروری ہے, اس کے بنا کیا حج مکمل نہیں ہوتا, اور کیا جو بہت سارے مختلف ممالک سے حجاج اکرام آتے ہیں کیا وہ اپنے ملک دوبارہ جا کے کر سکتے ہیں, اس طرح کے کئی سوالات ہیں. اور یہاں پر اس وقت اپنے ملک میں ہم جو قربانی کرتے ہیں, اور ایک نمود و نمائش آپ نے دیکھی ہوگی, اس کا سلسلہ بھی بہت تیزی سے آپ نے دیکھا ہوگا چل رہا ہے. لوگ موبائل ویڈیو سب بناتے ہیں, اور بہت سارے ایسے واقعات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل خراش واقعات جیسے کہتے ہیں, جیسے بلڈنگ کے اوپر عید قرباں کا جانور کو اتارنا, پھر اس کے ویڈیو بنانا, کرین منگوانا, اس طرح کی تمام چیزیں آج ہم گفتگو میں کریں گے, اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں گے. تو میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں, تو میں ملواتی ہوں یہاں پر مولانا سید علی رضا رضوی صاحب, اسلامی اسکالر یہاں پر تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے مارننگ شو میں تشریف لائے. اور میرے اس ہاتھ پر میرے مہمان گرامی تشریف رکھتے ہیں سید مسرور ہاشمی, روحانی اسکالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا جی, پہلا جس طرح میں نے ابھی آپ سے مخاطبت ہو کے بات کی, یہی سوال میں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کروں گی کہ سر حجاج اکرام کی جب بات کرتی ہوں تو وہاں پر بھی قربانی حج کا ایک خاص حصہ ہے, اس کے بنا نہیں ہوتی. تو لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں سے فوراً اسی دن فلائٹ لے کے وہ اپنے کسی بھی ملک چاہے پاکستان آنا چاہیں, کیا وہ یہاں آ کے قربانی کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے, یا وہیں پر ہی کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اصل میں 3-4 باتیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں. جی جی جی. شروع میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی کروا رہی تھیں, جی جی. اور پھر بیچ میں ایک سوال ہے, اس سوال کا مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہوں. جی. قربانی حج کا رکن ہے. جی. وہ تو آپ کو وہیں پہ ادا کرنی ہے, تو اس کے بغیر تو ہوگا نہیں حج. اور اگر مثال کے طور پر کوئی شخص وہاں پہ بھی قربانی کر لیتا ہے, وہ حج کا حصہ ہے, اور اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ ایک قربانی وہ گھر پہ بھی کر لے, بالکل, چاہے وہ آئے یا نہ آئے, تو وہ مستحب ہے جی, فقہ جعفریہ کے مطابق. جی جی.
تو اپنے مکے کے علاوہ کہیں بھی آپ جو حج کے علاوہ قربانی کر رہے ہیں وہ مستحب ہے، آپ اپنی نیابت میں یا گھر والی یہاں کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جی 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 انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور 1.25 لاکھ انبیاء میں پروردگار عالم نے 313 رسول بھیجے ہیں۔ یہ جو 313 رسول ہیں یہ انبیاء سے افضل ہیں۔ بالکل بالکل پھر پروردگار عالم نے ان 313 انبیاء میں 5 اولو العزم پیغمبر بھیجے جو صاحب شریعت کہلاتے ہیں۔ جی یہ 5 انبیاء ان 313 اور 1.25 لاکھ انبیاء سے افضل ہیں، بے شک اور ان 5 بڑے جو نبی ہیں اس میں سب سے افضل جو ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا محمد۔ اور ہمارے نبی کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے افضلیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو ان کا تھوڑا سا مختصر سے تعارف۔ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ عربی زبان میں چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے، یہ ہے۔ صحیح۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ کافر تھے، آزر، جی اس کو قرآن میں آزر جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، یہ چچا ہے۔ جی جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا اصل نام تارخ ہے، جی اور جو ہے تاریخ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام تونا لکھا گیا ہے۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں آزر کے، آزر چچا ہے جو کافر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ جناب تارخ ہیں۔ نمرود نے خواب دیکھا جی کہ ایک ہوا چلی اور اس نے اس کے سارے محل کو اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اللہ اللہ تو اس نے تیری کاہنوں کو بلایا، اس نے کہا کہ بھائی یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا محل، میری حکومت سب ختم ہو گئی ہے، ایسی ہوا چلی ہے۔ تو کاہنوں نے بتایا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ ہو جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اللہ فقط یہ نہیں بتایا، اس نے بتایا کہ فلاں فلاں دن اس بچے کا نور باپ سے رحم مادر میں منتقل ہوگا۔ اللہ اکبر، ولادت ابھی پیدا نہیں وہ ہوا، ابھی پیدا اسی نہیں دن۔ ہوا۔ کس دن ہوگا؟ کیا بات، نمرود نے کیا کیا کہ نمرود نے کہا کہ بھائی اس دن شہر میں کرفیو لگا دیا جائے گا، اور جتنے بھی مرد ہیں وہ سب شہر سے باہر چلے جائیں گے، اللہ اکبر، اور عورتیں جتنے سب شہر کے اندر گے، تاکہ کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس ہی نہ آ سکے، اللہ، نہ یہ نور منتقل ہوگا نہ ایسے بچے کی ولادت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ جناب طارق علیہ السلام جو تھے اس فوج میں تھے کہ جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اندر سے باہر، باہر سے اندر نہ آنے دے، یعنی عورتوں کو باہر نہ جانے دے اور مردوں کو اندر نہ آنے دے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پروردگار عالم نے ایسے اسباب مہیا کیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نور جناب تونا میں منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اب جب اگلے دن ہوا تو اس نے کاہنوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، دیکھو میں نے تو بولے تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن وہ نور اب منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ تیری شان۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ شہر میں نہیں ہوئی ہے، اس کو پتہ لگتا باہر ولادت ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جاتی، غذائی ضروریات پوری کرتی، اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور والد کا انتقال ہوا تو جناب تو ان کو شہر میں واپس لے آئی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، تارخ کے جو ہے نا زیر اثر تھے وہ، جی سوری معذرت، آزر کے زیر اثر تھے۔ آزر کیا کرتا تھا، وہ نمرود کی شکل کے بت بناتا تھا۔ اللہ، آزر، ہاں ہاں، یہ آزر اس کی اصل میں ہم نے بہت سارے وہ جو قصے کچھ ویڈیوز میں بھی دکھائے گئے ہیں ڈیفرنٹ انداز اب میں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے کیا تھے، اب بولتے جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ کے آتا ہوں۔ وہ کیا کہتے بتوں کے ٹانگ میں رسی باندھتے اور گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ گلیوں گلیوں، ہاں بھائی کوئی ہے ان خداؤں کو خریدنے والا؟ ہاں، بلکہ ایک اور بھی ایک وہ لگاتے تھے، کہتے ہیں آواز کے پرانے بت لے لو، ہاں، نئے لے بت دے دو، اور لے جب لو۔ وہ بازار تک پہنچے کسی کی آنکھ ٹوٹی، اور کسی کی ناک ٹوٹی۔ اس بات پہ بڑا لوگوں نے بولا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پرانے بت دے دو اور نئے بت لے لو۔ اب یہ جب وہاں تک پہنچی، اس کے نمرود تک پہنچی، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمیں بید بھی کر رہا ہے۔ اب یہ ٹوٹے پھوٹے ناک ٹانکن، ٹوٹے ہاتھ ٹنڈے بت کون لے گا، خدا کون لے گا؟ صحیح، جب پہنچی بھائی یہ کیا ہے، اللہ، بولے بھائی مجھ سے کہا تھا بیچو، میں تو بیچنے جا رہا ہوں۔ بیچنے جا رہا ہوں۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا،
اچھا آگ میں پھینکنے سے پہلے بھی ایک واقعہ ہے جی کہ اب وہاں ان کے یہاں عید تھی، جی بلکہ عید سے پہلے وہ لوگ بتوں کو اس کی چاند سورج کی بھی پوجا کرتے تھے. امام علیہ السلام کو کہا بھائی پوجا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سورج کو دیکھا، بولے ارے جو ہے میرا خدا ہے. اچھا یہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ خدا ہے. جب وہ ڈوبنے لگا حضرت ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا، کہا یہ اتنا خوبصورت، یہ میرا خدا ہے. بولے ہاں. جب وہ صبح غائب ہو گئے، بولے جو غائب ہو جائے وہ میرا خدا ہی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز. لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا میں چاہ رہی تھی کہ جو ابھی اپنے حضرت ابراہیم ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ رضا رضوی صاحب نے بیان فرمایا. ہمارے پاس ابھی 1 منٹ ہے، بریک کی طرف جائیں گے. ایک بہت ہی جو ماشاء اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو آپ نے بہت اچھا بیان کیا. بات یہ ہو رہی کہ ہم جو حجاج اکرام، نہیں جو حج پر ہے وہ وہیں کرے گا، اچھا ٹھیک ہے وہ رکن حج کا، ٹھیک ہے، وہ یہاں آ کے نہیں کر سکتا. نہیں اگر وہ اپنی نیابت میں مستحب ہے، ہمارے فقہ جعفریہ کے اندر میں نے وہی بتایا ہمارے مستحب ہے، اس کے گھر والے یہاں کرنا چاہے کر لیں، لیکن اس کی جو حج قربانی ہے وہ حج پہ ہی کرے گا. وہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مزید اور ڈیٹیل میں بتائیں گے ناظرین کو کہ، اور میرے ساتھ یہاں پر سید مسرور ہاشمی صاحب بھی ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور ملتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ اور اسپیشل ٹرانسمیشن عید الاضحیٰ قربانی. ایک بار پھر خوش آمدید. گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی اسپیشل ٹرانسمیشن. اور میں سوال کروں گی، میرے ساتھ سید مسرور ہاشمی روحانی اسکالر یہاں پر موجود ہیں. سر حجاج اکرام، جیسے میں نے رضا رضوی صاحب سے بھی سوال کیا، تو میں چاہوں گی آپ سے بھی تھوڑا اور مزید اس کا تھوڑا اور ڈیٹیل میں بات ہو جائے کہ حجاج اکرام اگر اسی دن اپنے ملک واپس چلے جائیں تو کیا وہ اپنے ملک جا کے قربانی کر سکتے ہیں یا اسی جگہ پر کرنا بہت ضروری ہے؟ جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس موقع پہ آپ نے یہ اچھا پروگرام سجایا بہت شکریہ. جس سے عوام الناس میں ایک اویئرنیس آتی ہے مسائل کے حوالے سے. جہاں تک قربانی کی بات ہے حجاج کرام کی، تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا یہ حج کا رکن ہے جی، اور اس کو وہیں پہ اس وقت ادا کرنا لازمی ہے. اس کے بعد پھر جو حاجی ہے جی وہ حج کے احرام سے بھی فارغ ہوتا ہے نا. جی اچھا، پھر طواف زیارہ اس نے کرنا ہے، جی پھر اس نے مینا میں رہنا ہے. تو حج کے اسی دن تو واپس اس کا آنا نہیں ہو سکتا اپنے ملک میں. پہلی بات تو یہ ہے. اور جس طرح قربانی اگر وہ یہاں کرنا چاہے اپنے ملک میں تو یقیناً وہ کر سکتا ہے، مگر جو اس کا فرائض میں ہے وہ حج کا رکن ہے، تو قربانی اس نے اپنی جو ہے وہیں کرنی ہے. جی اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے مستحب وہ یہاں کر سکتا ہے قربانی، جی. اور اور یہاں غربا میں گوشت تقسیم کرے. باقی اس نے حج میں جو ہے وہیں رہنا ہے، اچھا تو وہ یہاں اس دن آ نہیں سکتا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر قربانی نہ تو پیسے اس مت کے اس جانور کے وہیں پر ادا کیے جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ. جی اصل میں چونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے ہاں تو ہر ایک کا ممکن نہیں ہوتا کہ قربان گاہ تک جا سکے بالکل صحیح. یا جانور لے سکے، تو وہ اپنا کفیل بنا دیتے ہیں کسی کو. ٹھیک تو ہے. وہ وہاں جا کے جب حاجی جو ہے رمی سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو پھر فون پہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہاں پہ آپ کا رمی سے فارغ ہو گیا، کہتے ہیں جی ہو گیا. وہ پھر جا کے وہاں پہ اسی قربانی کر دیتے ہیں. جب قربانی کرتے ہیں پھر وہ حلق کروا کے اپنے احرام سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کفیل کر لیتا ہے قربانی، وہ جائے گی. یہ تو ہمیں اطمینان ہو گیا کہ جو بھی حجاج اکرام وہاں جاتے ہیں تو حج کا یہ خاص رکن ہے، حصہ ہے کہ اس کو ادا کرنا وہاں بہت ضروری ہے. اچھا بات کریں گے، عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں گلیوں، شہروں شہروں، ملکوں ملکوں، جہاں ہوں تمام مسلمان
موجود ہیں وہ عید قربان کی بہت خوبصورت انداز میں تیاریاں کریں. کسی نے بڑا جانور, کسی نے چھوٹا جانور, جس کی جو حیثیت ہے وہ اس وقت اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ قربانی کر رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں اور بات اس وقت جتنے بھی بچے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آیا کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے. کبھی آپ نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کہ بیٹا اس وقت آپ کے والد صاحب جو بکرا لے کر آئے ہیں یا کوئی بھی جانور آپ کے گھر آیا یہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پاس ایک کوسچن مارک ہے. میں بھی شاید نہیں جانتی کہ میرے جو محلے کے بچے ہیں جو بکرے کو لے کے گھوم رہے ہیں کیا ان کو معلوم ہے یہ قربانی کی ادائیگی کیوں کی جا رہی ہے؟ 50% پتہ ہے کہ 10% یا 90%؟ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور فی زمانہ جو ہے یہ ہمارے وہاں ایک فقدان ہے. ہم نے ایک روایت بن گئی ہے اور قربانی جو ہے یہ ایک ایونٹ بن گیا ہمارے وہاں. اصل میں قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی سے مرادی قربانی ہے. اے اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ قربانی کس لیے دی گئی؟ یہ قربانی جو ہے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان بے انتہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ آپ نے خواب میں دیکھا اور پے در پہ وہ خواب آپ کو آیا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. تو جب اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اپنے بیٹے سے تو انہوں نے اس میں دوسری کوئی بات نہیں کی کہ اگر اللہ کا حکم ہے آپ نے دیکھا تو میں حاضر ہوں. اللہ. آپ کو وہ لے کر گئے, پورا واقعہ سب کو پتہ ہے. پھر آپ کو لٹایا اور وہ چھری نہیں چل رہی تھی. ایسے پھر اللہ کی طرف سے جو ہے ایک مینڈا آیا, فرشتے اس کو لے کر آیا, وہ مینڈے پہ چھری پھیری. تو وہ سنت جو ہے آج ہم ادا کر رہے ہیں. بیش. اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچوں کو یقیناً ہمارے وہاں نہیں بتایا جاتا کہ یہ قربانی کا مقصد کیا ہے. صرف یہ روایت نہیں ہے کہ ہم نے جانور لے آئے اچھا سا کہ جناب ایک فربا جانور ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے یقیناً, مگر اس کے پیچھے جو ایک لاجک ہے اسلام میں جو قربانی, اب قربانی ہم نے صرف جانور کی نہیں کرنی, قربانی اصل میں ہم نے ہر معاملات میں دینی ہے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اولاد سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی نا. تو اگر آج اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اللہ سر واقعی میں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب قربانی ہم نے کی ہے تو اس کے 3 حصے ہم نے کیے. کیا ہم نے وہ قربانی کا ایک حصہ غربا میں بانٹا یا ہم نے اس کو پورا کا فریز کر دیا؟ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اگر ہم چاہیں تو پورا جانور رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں وہ نہیں, مگر اصل روح جو ہے ممانعت نہیں ہے لیکن اس کا ایک اصل جو روح ہے, اصل جو مقصد ہے قربانی کی, اس سے ہم دور ہو گئے. تو آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک دکھاوا جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا. کہ اسی بات کو آپ کنٹینیو کریں. بچوں میں کبھی ان سے بچوں کی جو فیلنگ ہے اس کی وجہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بچے وہاں پر آپس میں کمپٹیشنز ہوتا ہے. میرے ابو جو ہیں وہ دیکھیں اتنا بڑا, اور پھر وہ مل کے بچے جانوروں کو گھماتے ہیں تو ان کے لفظوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا جانور بہت بڑا ہے, دیکھو میرا یہ ہے. پھر وہ بچے گھر جا کے ضد کرتے, دیکھو نہیں ابو آپ چھوٹا لے کر آئے ہو, آپ کمزور لائے. تو وہ بچوں کے اندر یہ والدین ڈیلیور کریں کہ بیٹا قربانی بڑے چھوٹے جانور کی نہیں ہے, قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے قربانی. بچوں میں یہ چیز میں نظر نہیں آتی, جس کی وجہ سے میں بھی یہ سوال میں نے اسی لیے کیا تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں جو اپنے گھر میں جانور لے کر آئیں وہ اپنے بچوں کو کم از کم یہ آگے ڈیلیور تو کریں. جی بتائیے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اصل میں پہلے بھی آپ نے کہا کہ بچوں کو ہم تربیت نہیں کر پا رہے. بالکل. تو بچوں کی تربیت جانور, میں ایک کمزور آدمی ہوں, میں اپنی بساط مطابق جانور لے کر آ گیا. بالکل. ٹھیک ہے, آپ جو ہے صاحب حیثیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا نوازا ہے تو آپ اپنی حیثیت مطابق جانور لے کر آئیے. تو وہاں تو آپ کی حیثیت مطابق جانور پیش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, مگر کیا آپ کی نیت جو ہے اللہ کی راہ میں جانور جو قربان کرنے کی وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہے یا دکھاوا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اگر وہ دکھاوا ہے تو یقیناً وہ پھر قربانی کسی مقصد آپ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے بالکل اسی طرح کے اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ چاہے کتنے سجدے کر دیں نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی قربانی بھی نیت مانگ رہی ہے. نیت انما اعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری نیت کیا ہے؟ اچھا سب سے اہم چیز جو آپ نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ ہم تربیت کیوں نہیں کر رہے کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ جانور اچھا لایا تو میرا بچہ جو ہے نا وہ گلٹی فیل کر رہا ہے کہ بابا آپ جو ہے نا وہ کمزور جانور لیا ہے یا آپ بکرا لیا ہے. تو یقیناً ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا اس میں جانور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, ایک آپ کی نیت ہے اور آپ کی جو حیثیت ہے, اس حیثیت میں آپ اچھے سے اچھا جانور خرید کے لے کر آ رہے ہیں.
وہ اللہ کی راہ میں جب اس کا خون گرتا ہے تو وہ قبول ہونا چاہیے. اچھا یہ بات آپ نے بہت اچھی، خون گرتا ہے، اس لفظ کو میں یوں کہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا تو بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ اگر جب آپ جانور لیں تو آپ اس کی چھری اس پہ خود پھیریں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ خود کھڑے ہوں اس جگہ پر. اور یہی بات انہوں نے بی بی فاطمہ سے کہی تھی کہ آپ کھڑی ہو جائیں، جب یہ قطرہ خون کا گرے گا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے تمہارے گناہ کیا کہیں گے. میرے یہ ذہن میں سے لفظ نکل گیا، کچھ کہا تھا انہوں نے، میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا کہ بی بی فاطمہ سے فرمایا تھا، اور میرے ذہن میں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی تم یہاں کھڑی ہو جاؤ. یہ بات انہوں نے ضرور فرمائی تھی کہ آپ برابر میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ جب میں یہ چھری پھیرے اس کا ایک قطرہ گرے گا. تو کچھ خاص بات کہی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی. میں ابھی دوبارہ سے اس کو میں سوچوں گی کہ وہ لفظ رات کو میں نے پڑھے تھے، میرے ذہن سے نکل گئے. میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی. ناظرین لیکن یہاں پر بریک لائیو شو ہے، کچھ بھی ہم سے بھی کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید عید الاضحیٰ کی اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وتھ وینس کے ساتھ. جی ناظرین ہم چلتے ہیں، قربانی کی بات ہو رہی ہے اور یہ منسوب ہے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے دیکھا ہوگا مولانا سید علی رضا رضوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی حیات، کس طرح انہوں نے نمرود کو فیس کیا، بتوں کی کس طرح بتوں کو توڑا. آگے چلتے ہیں کہ آگے کے واقعات کو ہم ذرا دوبارہ سے اس کا تسلسل جاری رکھتے ہیں. جی مولانا سید علی رضوی صاحب. جی سر. تو ہماری گفتگو وہاں تک پہنچ گئی جناب چاند اور اس کے حوالے سے. چاند غروب ہو گیا تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. جی پھر جب یہ سارے معاملات ہو گئے، بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے اندر جو ہے آپ نے کلہاڑا رکھ دیا، تو اس نے پوچھا عید تھی سب چلے گئے، حضرت ابراہیم نے توڑا ہو گیا. تو جب انہوں نے کہا یہ ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی تھا. وہ بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بھائی یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نبی کی شان ہی نہیں وہ جھوٹ بول دے. نبی نے کہا یہ جو بڑا بت ہے نا جس کے گلے میں کلاڑا ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. تو اس نے قرآن کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے. کہا جو نہ تمہاری بات سن سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، بقول تمہاری توڑ بھی نہیں سکتا، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اپنے لبوں سے خود یہ ادا کرنا کہ یہ کیسے کافر سے کہلوا دیا، یہ کافر سے کہلوا دیا، یہ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھائی نمرود نے کہا ان کو آگ میں ڈالیں گے، سب کچھ کریں گے. اللہ. اب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے. اچھا بعض کہتے ہیں کہ وہ ہدہد تھا پرندہ، بعض کہتے ہیں کہ جناب وہ مینڈک تھا، جو بھی تھا، جو بھی ٹھیک، اللہ کا حکم جو ہوا، اس کو اجازت ملی، وہ ایک ایک قطرہ لاتا اور ڈالتا، اس کو اجازت دی. بات اس میں سمجھنے والی سبق والی کیا ہے؟ جب اس سے پوچھا کہ جو ایک ایک قطرہ لا رہا ہے کیا بجھا دے گا آگ؟ کہا آگ بجھانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، میرا کام تو عمل کرنا ہے. عمل کرنا. میں اپنے حصے کا ایک کام کر رہا ہوں. کہ ہم آج ہر کام کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا. بھائی اللہ نے ہمیں نتیجے کا پابند نہیں کیا، عمل کا پابند کیا ہے. سبحان اللہ. رضا صاحب بہت خوب، ہم نے عمل کرنا ہے. آج گہری بات مسلمانوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو بھائی ہم یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا ان کے لیے، میرے ایک اکیلے سے کیا ہوگا. بھائی ہم نے اپنا عمل کرنا ہے. پرندے کو پتا تھا کہ یہ ایک قطرہ اب نکال دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو ہمیں کوئی شہید کرنا یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. پھر نکل گئے، باہر نکل گئے. فلسطین میں ایک علاقہ ہے کت، جی رستے سے گزر ہوا. جناب سارہ سلام اللہ علیہا آپ کی پہلی زوجہ ہیں جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جی
اب وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا قطوان نام تھا اس کا، جی اس نے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، غلط نیت ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ کو سکھا دیا، اللہ اس نے توبہ کر لی، پھر ہاتھ صحیح کو پھر دوبارہ جب 3 دفعہ اس نے کیا نا یہ حرکت، جی اور دیکھیں ہر دفعہ میں غلط نیت ہاتھ بڑھتا ہوں ہاتھ میرا سوکھ جاتا ہے، اس نے اپنی بیٹی جناب ہاجرہ کو جی جو شہزادی ہیں اللہ کہا ان کی جو ہے نا غلامی میں دے دو، ان کی کنیز بنا دو، بادشاہ کی بیٹی ان کے کنیز میں ہونا بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ جناب سارہ کی کنیز ہو گئی۔ اب یہ وہاں سے نکل گئے تو جناب سارہ نے اجازت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ان سے نکاح کیجیے۔ جی نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا تو جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جناب ہاجرہ سے، جب پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو گود میں بٹھاتے، محبت کرتے، بیٹا تھا۔ جناب سارہ نے دیکھا یہ کیا، انہوں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اس عورت کے جو ہے نا جسم میں سوراخ کروں گی، چھید کروں گی۔ اللہ قسم تو کھا لی تھی، اب بات ہوئی اب کیا ہے تو اب قسم کیسے پوری ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا میں نے قسم کھائی ہے تو جس میں بتاؤ اب قسم تو پوری کیجیے۔ انہوں نے جناب سارہ نے کانوں کو چھدوا دیا۔ اللہ جب کانوں کو چھدوایا تو جناب ہاجرہ نے گوشوارے ڈالنا شروع کر دی، وہ جو خواتین آج کھاتی ہیں وہ ہے چیز، اور جب وہ ڈالا تو اور خوبصورت لگنے لگے وہ تو۔ اللہ جناب سارہ نے کہا ایک کام کریں آپ ان کو کسی باہر لے جائیں، دور علاقے، بے آبو گیا علاقے میں، وہاں خدا کا حکم اپنی جگہ یہ جناب۔ بش تو جب یہ لے کر گئے، جب ہمیں ان کو وہاں چھوڑا مکے کی طرف، تو جناب ہاجرہ نے پوچھا نبی کی زوجہ ہے، معرفت ہے، نبی کی ماں ہے، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ گئے حکم خدا ہے؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ ان حضرت کے ابراہیم حکم نے سے کہا میں نبی خدا ہوں اور اللہ کے حکم سے چھوڑ کے سے جا رہا ہوں۔ بے شک بے شک پھر وہ کل واقعہ ہوتا ہے، دمدم ہوا، اس طرح ہوا جب جناب اسماعیل علیہ السلام 14 سال کے ہوئے ٹھیک ہے تو پروردگار عالم کو خواب دکھایا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، 3 دفعہ دیکھا حضرت ابراہیم، ذکر کیا اسماعیل جناب اسماعیل نے کہا بابا جان مجھے صبر کرانے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ لے کے چلے ہیں سبحان اللہ قتل گاہ کی طرف، اللہ شیطان سب سے پہلے جناب ہاجرہ کے پاس آیا۔ ہاں تمہارے بیٹے ہاں تمہیں پتہ ہے کہاں لے کر گئے؟ ہائے 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 حضرت ہائے ابراہیم نے کہا میں دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، خلیل اللہ ہے یہ تو نہیں ہوا، تو کہا وہ دوست سے ملاقات، بولے تمہیں پتہ کون دوست ہے؟ کچھ بولے وہ اللہ کے دوست ہیں، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ اللہ اس وقت جناب ہاجرہ نے کہا کہ جو نبی کی حرمت کو گھر سے باہر لے وہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ وہ چاہے نبی کی زوجہ گھر سے باہر آ جائیں۔ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ ہائے ہائے بیٹا ہے نہیں، جب اسماعیل کے پاس آیا کیا کر رہے ہو؟ میرا باپ تو بوڑھا ہو گیا ہے، کچھ معاملات دیکھو، بولا نہیں۔ اب ہوا کہ جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، پروردگار نے کہا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، مینڈا ذبح ہو گیا۔ واپس آ گئے، جب واپس آئے تو پوچھا جناب ہاجرہ نے ابراہیم کہاں گئے تھے؟ کہا دوست سے ملاقات کے لیے، کیا ہوا انہوں نے بتایا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کے نا گلے پہ چھری کا نشان دیکھا، کہتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے زندہ رہی ہیں، اچھا فقط یہ سوچتی تھی کہ اگر یہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، ماں تو ہے نا، اللہ ماں تو ہے نا۔ اب یہ قربانیاں ہیں ایک ماں کی کہ وہ سوچ یعنی نہیں اپنی چل جاتی، چاہتوں کو قربان کرنا، لیکن ماں تو پھر ماں ماں ہوتی تو ہے نا۔ ماں ہوتی ہے، 3 سے 4 مہینے زندہ رہے اور فقط یہی سوچتی تھی کہ اگر چل جاتی تو کیا ہوتا، کیا ہوتا ماں کی کیفیت تھی وہ۔ ان قربانیوں کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا بچ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت گریہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پروردگار میں تو بیٹا قربان کرنے آیا تھا، وہ تو مینڈا رکھ دیا۔ قرآن فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہاری اس قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم نے پوچھا پروردگار یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ کہا ابراہیم یہ بتاؤ تم زیادہ عزیز ہو تم اپنے لیے یا آخری نبی؟ کہا پروردگار آخری نبی۔ آخری نبی اچھا محمد، یہ بتاؤ تمہارا بیٹا زیادہ یعنی محبت کرتے ہو یا آخری نبی کے بیٹے سے زیادہ محبت کرو گے؟ تو پروردگار آخری نبی کے بیٹے سے زیادہ محبت ہے اللہ اپنے اکبر۔ بیٹے۔ کہا ہم نے اس کی قربانی سے کہا ہے۔ کہا پروردگار وہ کیا ہے؟ کہا اس کا جو نواسا وہ اس کا بیٹا کہلائے گا، سبحان حسین ابن علی۔ اللہ سبحان کہا اللہ اس کے لیے تمہاری تو ہم نے جو ہے وہ بدل دیا تھا لیکن اس کے لیے نہیں بدلے گا،
سبحان اور اس دین اپنے نانا کے دین پہ وہ ان کا جو نواسا وہ قربان ہو جائے گا. سبحان اللہ, کہاں سے قربانی ہوئے ہوئے. چلیے کیا اولاد ابراہیم و اسماعیل یہ سارے سبحان چل اللہ, رہے. بہت. آپ یہ سوچیں کہ ایک ماں نے دیکھا نہیں تھا بیٹے کے گردن پہ چھری چلتے ہوئے, اس ماں کی کیا حالت ہوگی جس نے شبیہ پیغمبر کے سینے میں برچھی لگتے ہوئے دیکھا ہوگا. اللہ, فقط اس اسلام کے ہم قربانی کی بات تو کرتے ہیں, اگر ہم اسلام کو قربانیوں سے دیکھیں کتنی قربانی اس اسلام کے لیے, اور کس گھرانے نبی کے گھرانے قربانیاں دی ہیں, ہم ان قربانیوں کو ان سمجھیں قربانیوں گے. کو بالکل آپ صحیح کریں, ان قربانیوں کا یہ سلسلہ جب اللہ سے جڑتا ہے نا تو ساری چیزیں ایک طرف, اور عشق محبت میں ہر چیز قربان کرنے کو, اولاد قربان کرنے کو, بچیاں قربان کرنے کو, تمام چیزوں کو, مادی چیزیں ہوں, ہر چیز کو, سلطنت کو, کرسی کو, ہر چیز کو, یہ سلسلہ بس سلسلہ جب قربانی کی بات کرتی ہے تو ان سب سلسلوں کو دیکھا جائے تو وہ صرف عشق اللہ میں قربان کر دیا گیا. ہم چلتے ہیں مسعود صاحب سے پہلے میں چاہوں گی اجازت ہے ایک نعت سن لی جائے, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. بلال یہاں پر موجود ہے نعت خواں, تو بلال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, کھلا ہے سبھی کے. اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی غالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, کھلا ہے سبھی کے. اور جو پوچھا گے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. جو پوچھا گے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. نعتوں کا ایک غار اشکوں کے موتی, درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم چلتے ہیں سید مسعود ہاشمی صاحب کے پاس, روحانی اسکالر. اچھا ہاشمی صاحب, جس طرح ہم ماشاءاللہ نبیوں کا اور ذکر ہے, لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں, انہوں نے نمرود کو, یا میں یہ کہوں گی کہ
بہت سارے ان کے ساتھ واقعات جڑے ہیں، لیکن ہم بات کریں اس وقت قربانی کی. کہتے ہیں قربانی گوشت جس طرح میں نے کہا یا خون یہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ نے اپنے محبوب کو آزمایا یا آزمائش میں ڈالا یا ان سے محبت کی چاہت دیکھی تو وہ اس خواب کو تعبیر میں بدل دیا اور اس کی جگہ پر ایک دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے وہاں پر آ گیا. اب جب قربانی کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے کوئی بتائے کہ ابھی آپ اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے اور انسانیت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کیا وہ انسانیت کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے حسد کی قربانی دے دی، قربان کر دیا؟ ہم نے حسد کو ایک طرف رکھ دیا، اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا، ہم نے اپنوں کو قربان کر دیا، ہم نے لوگوں سے تعلقات ختم کر دیے، لیکن ہم نے انا کو نہیں قربان کیا. میں نے اپنے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا لیکن میں جھکا نہیں، میں نے اپنی ضد کو قربان نہیں کیا، میں نے اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہو گیا. آج مال متا میرے پاس سب کچھ ہے لیکن بہن بھائیوں کی چاہتے نہیں ہیں. کیا ان سب چیزوں کو میں نے قربان کیا؟ لیکن میں نے اپنی ضد، ایگو سب کو لے کے چلا، لیکن میں نے اپنی انا، ضد، حسد، بخیلی یہ سب چیزیں قربان نہیں کر پایا اور میں قربانی کرنے چلا ہوں. ذرا ہم آج اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ ہمیں کیا کیا قربان کرنا ہوگا کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. جی مسعود صاحب، آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جو وقت کی نہ صرف ضرورت ہے، یہ ایک نزاکت ہے. جی یقیناً قربانی ہم کر رہے ہیں، جی مگر کیا آیا وہ قربانی ہم اپنے نفس کی دے رہے ہیں؟ ہم اپنے معاملات میں اللہ کی رضا شامل کر رہے ہیں؟ جی تو یقیناً آج کے دور میں یہ مسائل جو ہیں وہ ہر انسان کو درپیش ہیں کہ میں اچھا جانور قربان کر رہا ہوں اور بڑے نام و نمود سے معاملات کر رہا ہوں، مگر وہ گوشت میں اپنے بھائی کے گھر جا کے نہیں دے سکتا چونکہ میرا قطع تعلق ہے. بالکل ایسے میں وہ گوشت اپنے کسی رشتہ دار کے وہاں جا کے نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے معاملہ صحیح نہیں ہے. بالکل میں وہ گوشت اپنے کسی قریبی دوست کو نہیں دے سکتا چونکہ میں نے اس کا حق دبایا ہوا. بالکل ایسے. تو آیا ان مسائل سے ہم کب چھٹکارا حاصل کریں گے اور ہم اسلام کی جو اصل مقصد ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو ہم کب سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے؟ تو یقیناً ہم نفس کی خواہشات کے پیروکار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت گزار بندہ بننا نہیں چاہتے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے یہ قربانی اگر ہم کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ قربانی بالکل اللہ کی راہ میں قبول کی جائے گی. اچھا مسعود صاحب، اس کو آپ اجازت ایک بریک لیں، آپ اسی بات کو میں آپ سے ہی آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ناظرین، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن وینس ٹیلی ویژن پر عید الاضحیٰ کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید. اور اس وقت آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ پر، اور اس وقت میرے تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار اپنے مارننگ شو میں. سید مسعود ہاشمی اور روحانی اسکالر ہمارے ساتھ، ان کے پاس ایک بار پھر چلتے ہیں. میں چاہوں گی ذرا سا اس بات کو دوبارہ سے کنٹینیو کیجئے جو میں نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میں راستے سارے یہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں ہم اپنی ضد کو، اپنی انا کو قربان کر رہے ہیں
پہلے یہ قربانی تو ذرا دیں جس سے ایک انسانیت اور ایک روح جو لوگوں کی ہم مجروح کرتے ہیں اور اپنی روح کو بے چین کرتے ہیں، کیا ہمارا دل سکون پہ، ہمیں کیا کیا قربان کرنا ہے جس سے ہماری روح کو سکون ملے. جی مسرور صاحب. جی، تو یہ جو قربانی کا جو موقع ہے، جی تو ہمیں اس سے یہ چیز سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. بے شک. ہمارے سارے معاملات جو ہے نا ہمیں اس میں قربانی اختیار کرنی ہے. ہم سے اگر کوئی ناراض ہے تو ہم اپنی انا کو قربان کر دیں جی اور اس سے اللہ اس کے رسول کے لیے جا کے ملاقات کریں. سبحان سبحان. اس میں ہماری اپنی انا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے تمام معاملات جو زندگی کے ہیں روز مرہ کے، اس میں ہمیں اپنی کہیں بھی جو ہے نا انا کو، اپنی نفس کو جو ہے نا قربان کرنا ہے، بے شک. صرف اس لیے کہ للہیت کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بندہ بنوں کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سبحان. اور اس کے لیے ہمیں اپنے بہن بھائی ہوں، ہمارے عزیز و قریب ہوں، جی. ہمارے محلے والے ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، ان سے ہم نے نرم رویہ اختیار کرنا ہے، جی. ان سے ہم نے محبت سے پیش آنا ہے، اور ان کی کوئی بھی کوتاہی ہے، کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں بری لگتی ہے، جی تو ہمیں صرف اللہ اس کے رسول کے لیے اس کو معاف کرنا ہے. اور اگر واقعی میں وہ غلطی پر ہے تو اسے بڑے پیار سے ہم سمجھائیں بے شک. کہ دیکھیں آپ کی غلطی ہے یہاں پہ، تو ہمیں اس کو اپنی انا کا جو نا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بے شک. ہمیں اپنی نفس کی خواہش کے لیے اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بے شک. ہمیں نفس کی مخالفت کرنی ہے. اور نفس کی مخالفت کیا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ میں علامہ صاحب سے نہ ملوں، تو بھائی میں کیوں نہ ملوں؟ ٹھیک. تو میں اپنے نفس کی کیوں پیروی کر رہا ہوں؟ مجھے علامہ صاحب سے ملنا ہے. اگر علامہ صاحب سے میں کیوں حسد کروں کہ علامہ صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں یا علامہ صاحب کے بہت سارے جو ہے پیروکار ہیں، بالکل وہ اللہ نے ان کو عزت دی. اللہ نے عزت دی. سبحان. میرے بھائی بیٹھے ہیں نعت خواں، جی تو اللہ ان سے جب ان کی جو آواز ہے اس میں بڑے خوش الہانی سے ابھی انہوں نے نعت پڑھی، تو میں ان کی نعت سے کیوں حسد کروں؟ آئے آئے. میں اللہ سے دعا نہیں کروں اللہ مجھے بھی اچھا گلا دے دے؟ اچھا ان کا کہنے کا مقصد ہے اگر کسی کو اللہ پاک بہت نعمتوں سے نوازتا ہے، جیسے کسی کا گھر بڑا ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے، گاڑی دی ہے، سب کچھ ہے، تو دی تو اس ذات نہیں ہے، تو تم کیوں؟ اچھا ہم حسد میں اتنی جلن میں ہم آگے نکل جاتے ہیں. رضا صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ استغفر اللہ ہم اپنے دین سے جو ہے نا وہ میرے خیال میں نکل جاتے ہیں، جیسے جادو ٹونا کرنا، اس طرح کی چیزوں سے. کیا ایسے لوگ جو اس قدر میں کہوں گی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس کے لیے آپ ایسے وظائف پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کو تباہ کر لے، آپ ایسے جادو ٹونے کرتے ہیں اور پھر بڑے مطمئن دل سے کسی کی تباہی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور پھر دین کی طرف آتے ہیں. تو اس طرح کی قربانی کو آپ کیا کہیں گے ذرا؟ اس طرح کے مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں کیا کہیں گے؟ حسد کا جو آغاز ہوتا ہے اپنی ذات سے ہوتا ہے. بے شک. انسان دوسرے کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ انسان اپنے آپ کو جلاتا ہے. بالکل. دیکھیں اگر آپ کسی سے حسد کریں تو سامنے جس سے حسد ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کو بالکل نہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات پہ اثر پڑتا ہے، پھر آپ کو سوچ پہ اثر پڑنا، آپ کی سوچ منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بے شک. اور حسد کا اختتام کفر کے اوپر ہے. نہیں سوچنا نہیں، آخر میں کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اللہ اکبر. خارج ہو گئے بالکل ہی، آپ دین سے توکل خارج ہو ختم ہو گیا. اللہ. آپ جب یہ کہتے نا میں نے بھی اتنی محنت کری، اس نے بھی اتنی محنت کری، میں تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا، اللہ اکبر. اللہ نے اس کو مقام پہ، یعنی نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا. اللہ تو نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ. بہت سارے انسان جملے لیکن اس نکل کے راز جاتے ہیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے. نکل جاتے ہیں. بات یہ پروردگار بہتر جانتے ہیں کس بندے کو کس جگہ رکھنا ہے. اب میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ جی. یہ حسد سے متعلق نہیں ہے، اس متعلق ہے. پروردگار جانتے ہیں اس کو کہاں رکھنا ہے. بے شک. جنگ خیبر ہوئی، جی. فتح ہو گئی، اور جنگ خیبر کے بعد وہ صحابہ کرام، وہ مجاہدین جنہوں نے خیبر میں حصہ لیا، ان کو اتنا سونا ملا کہ جب وہ صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولادوں نے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا آپس میں تقسیم کیا. اللہ. مجھے کتنا ملا ہوگا. اس دور کے اندر بھی ایک بہت ہی مفلس صحابی تھا جو بطور مکبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مسلح ہے، اس کا پیچھے مسلح ہے، وہاں نماز پڑھتا تھا لیکن تھا بہت غریب. اچھا. اور ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی کہ ہم نبی کے ڈائریکٹ پیچھے کھڑے ہوں، لیکن ہر دفعہ وہ بازی لے جاتا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سب کے مسلمانوں کی حالت بہتر ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے بالکل کہ پروردگار اس کی بھی حالت بدل دے. اللہ کے رسول کو بھی ترس آیا، پروردگار سے دعا کری، پروردگار
میرے سارے صحابہ کرام ان کے حالات اچھے ہو گئے، اس کو بھی بہتر کر دیں. پروردگار نے کہا میرے حبیب تو دعا کر تو دوں گا، لیکن میں بہتر جانتا ہوں اس کو کہاں رکھنا ہے. پروردگار سب کا حالات ہے، اس کو بھی کہا کہ آپ اس کو 2 دینار دے دیجئے اگر تجارت کرے. 2 دینار دیے اس کو، تجارت اس نے کرنا شروع کری. پھیلتے اب وہ جو مکبر کی صف سے تھا وہ دوسری صفوں میں آ گیا، دوسری صف سے آخری صف میں چلا گیا. آخری صف کے بعد اس کا کاروبار اتنا پھیلا کہ وہ جماعت میں ہی نہیں آتا تھا، اللہ اکبر. بعد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ کا حکم آیا، صحابہ کرام کو بھی کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. اب کیا اسلام کا ٹیکس بھی دینا پڑے گا؟ اللہ، کہاں پہنچ گیا وہ؟ استغفر اللہ. رسول اللہ وہ تو اللہ کو اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا، رسول اللہ آپ میرے پاس آئے ہیں، سب کچھ کیا ہے کہ اب حکم کیجیے. رسول اللہ پورا کاروبار آپ کے لیے، سب کچھ آپ. نہیں مجھے پورا تمہارا کاروبار نہیں چاہیے. وہ جو میں نے تمہیں 2 دینار بطور قرض دیے تھے نا کاروبار کے لیے، وہ مجھے واپس کر دو. جب 2 دینار اللہ کے رسول نے واپس لیے تو واپس آہستہ آہستہ کاروبار سمٹنا شروع ہو گیا. پھر جماعت میں آنا شروع ہو گئے. جماعت سے پہلی صف سے اسی مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے جیسے مقام پہ تھے. اللہ، تو اللہ بہتر جانتے اس کو کس حال میں رکھنا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں قربانی کے اندر جیسے ایک بات ہو رہی تھی، ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک بڑے سے بڑا جانور، چھوٹے سے چھوٹا جانور، آپس میں ایک ریس لگی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ رہتے کس جگہ ہیں، کن لوگوں میں رہتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے لیے چھوٹا سا جانور سستا سا لانا آپ کے لیے یا آپ کی عزت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سے 50 لاکھ کا جانور لا رہا ہے، ایسے ہی. اور اللہ نے آپ کو اتنا دیا آپ بھی 50 لاکھ کا لا سکتے ہیں. وہاں آپ کنجوسی کر رہے ہیں. آپ نے میں تو 30-35 ہزار کا چھوٹا سا بکرا لے آؤں گا. بالکل ٹھیک. یہ آپ کی شانی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ، یعنی کہ یہ بات بڑی پیاری ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ اللہ غفور، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کے شان ہم مانگیں، اللہ کے کوئی خزانوں میں کمی ہے بہت مانگو اللہ دے گا. تو انسان پھر یہ چیز بھی بڑی یہ سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، تو نے اس کی تقسیم کیسے کی. اور یہ قرآن میں ذکر ہے. میں نے ابھی جو سورت پڑھی تھی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب، اس کو آگے سورہ بقرہ سے جوڑے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس کا کتاب الہی ہونے میں. اچھا اس کے اندر جب آپ سورت پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کی بات ہوگی اور ينفق، اور ہماری جو ہم لوگ نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ اپنے مال کے اندر اللہ کا ایک حصہ رکھنا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. یہ تقسیم بہت ضروری ہے. اس یقین کریں صورت میں ہماری مکمل زندگی بیان ہوتی ہے. یہ بات آپ نے رضا صاحب بہت خوبصورت کہ اگر اللہ نے ہمیں بے انتہا نعمت کی، اس کا سوال ہوگا، رحمتوں کا حساب نہیں ہوگا، نعمتوں کا حساب ہوگا. جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی نا، گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، دولت دے دی، سب کچھ، لیکن رحمتیں جو نازل فرمائی ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا. رحمت جیسے ہماری بیٹیاں اور بہت ساری. لیکن یہ ایک چیز بتا دوں کہ اگر ہم اللہ کو حصے دار بناتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ نوازتا ہے. بات ہو رہی ہے خوبصورت انداز میں، میرے ساتھ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب بھی ہیں، سید مسرور ہاشمی صاحب بھی ہیں. گفتگو ہو رہی ہے عید الاضحیٰ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کی، اور ہمارے ساتھ نعت خواں بلال موجود ہے. ہم بلال کی طرف چلتے ہیں. بلال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غم جس نے
خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زغرا پر پھیلا ہوئے دامن، آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ بات کریں ہم عید الاضحیٰ کی، قربانی کی، اور ابھی جو بریک کے بعد جب ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، ایک بات کہنا چاہوں گی، جب ہمارے گھر میں گوشت جب قربانی ہو جاتی ہے تو وہ بہت تعداد میں گوشت ہوتا ہے، اچھا اس میں اللہ نے برکت اتنی ڈالی ہے، اس پہ پھر تقسیم کی جاتی ہے، اس کے حصے بانٹے جاتے ہیں، اپنوں کے لیے، کچھ رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غیر غربا کے لیے، اور آپ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ ایک سوال میں رضا رضوی صاحب سے کروں گی اور مسعود ہاشمی صاحب سے۔ یہ آج ایک ڈیٹیل میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تقسیم کی کیوں جاتی ہے، اور اس تقسیم کا لوگوں کو، غربا کو کیا دل کی تسلی ہوتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ اس میں کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ۔ ایک بار پھر خوش آمدید گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی میں۔ اس وقت آپ لائیو شو دیکھ رہے ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن عید الاضحیٰ پر، اور میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، اسلامی اسکالر، سید مسرور ہاشمی صاحب موجود ہیں، روحانی اسکالر، اور ہمارے ساتھ نعت خواں ساجد اشرفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے آف کورس نماز بھی ہماری نیت پر منحصر ہے، ہمارے اعمال بھی ہماری نیتوں پہ منحصر ہے، ہماری قربانی بھی ہماری نیت پہ منحصر ہے۔ دکھاوا اللہ کو قبول نہیں، نہ گوشت جاتا ہے نہ خون، لیکن ہماری نیت ضرور جاتی ہے۔ میں سید مولانا سید علی رضا رضوی کی طرف چلوں گی، اور یہ سوال انہوں نے جب میں نے ان سے کیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ کس طرح قربانی دے سکتے ہیں، اور جو اگر کسی متوسط طبقے میں اور اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے تو وہ قربانی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ دکھاوے کی بات ہو رہی ہے، وہاں وہ کیسے مینیج کریں گے؟ رضا صاحب اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ابھی ہماری گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، جی جی بہت اچھی جگہ ہے، پوش علاقے میں رہ رہے ہیں، وہ ہر شخص 50-50 لاکھ کا جانور لے سکتا ہے جی۔ وہاں اگر آپ 30-35 ہزار کا بکرا یا کوئی ہلکی سے لیتے ہیں، وہ آپ کو جو پروردگار کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے، آپ کی شان ہے، آپ جو جگہ رہتے ہیں وہاں لے سکتے ہیں، آپ لیں بالکل۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جی کہ جہاں پہ لوگوں کی استطاعت نہیں اتنے مہنگے 50-50 لاکھ کے جانور لینے کی،
وہاں لوگوں کے سزا تھے 1-1 لاکھ روپے کے جانور ٹھیک لینے ہے، کی، ٹھیک۔ اور اللہ نے آپ کو وہاں آپ کے اس علاقے میں اتنا دیا ہوا 50 لاکھ کا لا سکتے ہیں. صحیح. تو پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ آپ 50 لاکھ کا لے کر آئیں کہ دوسرے کی دل آزاری ہو، پروردگار تو نے اس کو اتنا دیا، مجھے تو اتنا دیا ہی نہیں. وہاں آپ جو ان لوگوں کے حساب سے لے کر آئے تاکہ کسی کے دل پہ جو نا وہ گرا نہ گزرے، ہاں صحیح. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار تو نے اس کو دیا، مجھے دیتا میں بھی کر لیتا. اللہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی دل آزاری ہو جائے، کسی کے لب پہ شکوہ آ جائے. اللہ کو یہ پسند یعنی کہ نہیں بے شک اللہ کہہ فرما رہا ہے کہ جتنی تمہیں میں نے دی ہیں اگر تمہیں بے انتہا نوازا تم کرو، لیکن یہاں پر آ کے بڑی کلیئرلی رضا صاحب نے کہا کہ ایک ارد گرد کو بھی ذرا دیکھا ہمت دینا جائے. ہے. ایک چیز بات اور جی جو بہت ایک اہم مسئلہ ہے، جی یہ آپ نے شروع میں ایک سورہ تلاوت کری تھی، سورہ الحمد کی، جی. وہاں ایک جملہ ہے ایاک نعبد و وإیاک ایاک نستعین، نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تیری کہ ہی کسی بھی عبادت میں غیر خدا کو شریک نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت اب مثال، اب چھوٹی مثال دوں، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز جہرن ہے، باوجود بلند پڑھنی اس نے، بے شک بے شک. لیکن وہ اس نیت سے پڑھا ہے، برابر میں چھوٹا بچہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا اور اونچی آواز میں پڑھوں، میرا بچہ میرے ساتھ دوہرا لے، نماز باطل ہے. کیوں؟ خالص اللہ کہ اب آپ جو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں نا اور یہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں آپ کا بچہ اس میں شامل ہو جائے، یہ نہیں ہے. اللہ. اسی طرح قربانی کا بھی مسئلہ ہے. قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی شخص یہ نہیں کرے، آپ پوچھا جائے کہ بھائی آپ تو ہر سال بکرا لا رہے تھے، اس سال آپ گائیں گے؟ جی وہ بچے پیچھے لگے ہوئے تھے. اللہ. اس کا مقصد ہے سر یہ قربانی بڑی کے اندر آپ باریک نے بات. بچوں کو شامل کر لیا، ابھی تو اللہ کے لیے رہی نہیں، کیونکہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہاں آپ یہ نیت کر کے بھئی اللہ نے بکرے کو بھی حلال کیا ہے قربانی کے لیے، گائے کو بھی کیا، مطلب میں گائے لے آیا بکرے کی جگہ. سر بات مولانا سید علی رضا نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ یہ صرف یہ جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے. سر اس کے بعد ایک بہت اچھا نظام گوشت کی تقسیم، کچھ لوگ حصے کرتے ہیں، وہ حصے کن کن کو دیے جائیں، اور کچھ لوگ ڈی فریزر میں رکھتے ہیں، بے شک خود رکھنے کا بھی ایک حصہ ہے. تو ذرا میں چاہوں گی اس گوشت کی تقسیم پر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں قربانی کا جب ہم جانور لاتے ہیں بکرا، تو اس میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے. جی اگر ہم گائے کر رہے ہیں تو اس میں 7 حصے ہیں. ٹھیک ہے. 7 حصے کا مطلب یہ ہے کہ 7 افراد کے نام سے اس میں ہم ٹھیک ہے. قربانی کر سکتے ہیں. 7 حصے دار ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے میں 3 حصے ہوتے ہیں. جی اب 3 حصے کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف اسلام میں جو بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ ایک حصہ جو ہے آپ کا اپنا ہوگا، جی ایک حصہ جو ہے غربا کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ایک حصہ رشتہ داروں کے رشتہ لیے. داروں کی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ 3 حصے کر کے ہم اس میں رشتہ داروں کو بھی تقسیم کریں، غربا کو بھی تقسیم کریں جس میں مولیدار بھی ہیں، اور ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں گھر والوں کے لیے. ایسے. اور اگر آپ 3 حصے بھی رکھ لیتے ہیں، پورا حصہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو وہ جائز وہ بھی ہے، مگر اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے یہ. اب دیکھا یہ گیا آج کل فی زمانہ ہم پڑوسی میں ہم گوشت نہیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم خاندان میں بہت کم تقسیم کرتے ہیں، شاد و نازی کر دیا، وہ پورا گوشت جو ہے فریز کر دیا، اور پھر ہمیں مختلف پارٹی ہماری چل رہی ہوتی ہے. جی وہ محرم کے لیے بھی تو اتنے جی مہینوں تک کے لیے رکھ لیتے ہیں. جی وہ کے لیے. حلیم کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بن گیا ہے. اسلام میں اس کا جو ہے نا وہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنے جو قریب والے رشتہ دار ہیں ان کا ہم نے کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے. محلے میں جس کے وہاں قربانی نہیں ہوئی، جی ہمیں اس کے وہاں بھیجنا چاہیے. ہم اس کے وہاں نہیں بھیج رہے، ہم نے اپنے. تو یہ قربانی کہاں سے ہوئی؟ اچھا ایک اور چیز بھی ایڈ کریں اس کو کنٹینیو کی کہ بھرے ہوئے پیٹ لوگوں کو دکھاوے کے طور پہ کہ بھئی ان کے گھر سے آئے نہیں، ان کے گھر میں ہے، ہو رہی ہے قربانی، ان کے گھر بھیجا رہے، لیکن ان کے گھر میں جن کے گھر میں گوشت کئی مہینوں تک نہیں پکتا اس کی کوئی پرواہ جی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ انہوں نے ہمارے وہاں گوشت ہمیں بتانا کہ ہم نے قربانی کی، دیکھو آپ کے یہاں کی مگر ہم نے آپ کے یہاں بھیج دیا. ہاں تو یہ دکھاوا ہو گیا. تو بالکل. اسلامی دکھاوا نہیں ہے. تو ہمیں اس موقع پہ ان کا خیال رکھنا ہے کہ جن کے وہاں جیسا آپ نے کہا سالہ سال سے گوشت نہیں بن رہا نہیں، ہوتا واقعی ہے، میں پورے نہیں. سال وہ گوشت کھانے کو ترس جاتے ہیں. اور حقیقت میں ایسے ہی ہے. حقیقت ہے. مطلب آج ایسا زمانہ ہے، اتنی مہنگائی کا دور ہے کہ ہم لوگ سبزی کھانا مشکل ہی محال ہو گیا ہے، تو گوشت تو بہت مشکل ہے. تو اگر ہم اثار کریں، چونکہ قربانی کا مطلب اثار ہے، اگر ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا حصہ بھی ان کو تقسیم کر دیں، سبحان اللہ. تو یہ افضلیت ہے. سبحان اللہ. تو ہم افضلیت کی طرف نہیں جا رہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسائل جو ہے نا روز بروز جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو قربانی کا مقصد یہی ہے کہ گوشت ہم اس کے 3 حصے کریں اور اس کو اس طرح ہم تقسیم کریں کہ قربا کو بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی ہے، اور اپنے گھر میں بھی آپ رکھیں بچوں کے لیے. جیسے مسعود صاحب نے کہا کہ تقسیم، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک ایک قوم پر منو سلوہ اتارتے تھے.
شروع میں تو ان کو بہت اچھا لگا، لیکن پھر ان کی دل میں نیت میں کھوٹ آئی. پھر بات ہو گئی ہے نیت کی کہ پتہ نہیں کل ملے نہ ملے. اور بہت اچھی اللہ پاک نعمتیں نازل فرماتے تھے. شہد، مچھلی، مطلب بہت سے. منو سلوہ میرے خیال میں ہم اس دور میں موجود ہیں، لیکن منو سلوہ جب اللہ کا نام جڑ گیا تو کچھ بہت اچھی نعمتیں، وہ شہد اور اس طرح کی چیزیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے. لیکن ان قوم میں ایک نیت کی خرابی آئی، کھوٹ آئی کہ ہم پتہ نہیں کل ملے نہ ملے تو ہم سنبھال کے رکھ لیں. جب یہ انہوں نے کرنا شروع کیا تو وہ کھانا جو من و سلوہ کے طور پہ اللہ نازل فرماتے تھے ان میں کیڑے پڑنا لگ گئے. دیکھیں کوئی بھی نبی کا دور ہو یا رسولوں کا دور ہو، پیغمبروں کا دور ہو، جب کچھ واقعات رونما ہوئے تو ہمیشہ ہمارے لیے ایک سبق بن کے ابھرے. یہاں تک کہ حابیل قابیل کا قتل ہوا تو وہ بھی ہمارے لیے سبق تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر بھی ہمارے لیے ایک سبق تھا. ایک اونٹنی کا ایک دن پانی پینے کے لیے بولا ایک دن چھوڑ دو، اس کو قتل کرنا بھی ایک ہمارے لیے پیغام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمارے لیے ایک پیغام تھا. ان کا بولنا، بن باپ کے پیدا ہونا ہمارے لیے ایک پیغام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھیلانا ایک ہمارے لیے پیغام تھا. تمام جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، کربلا کا واقعہ بھی ایک پیغام ہے. ہم سمجھنا نہیں چاہتے. گوشت آپ اگر سائنٹیفک ریزن میں جائیں تو اس کو کئی دن رکھنے سے وہ ہمارے لیے مضر صحت ہو جاتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. اللہ پاک نے اسی لیے اسے تقسیم کا حکم دیا کہ بانٹو رشتہ داروں کو، اپنوں کو بانٹو، غربا کو تقسیم کرو. سمجھنے کی بات ہے، نیت کی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہماری قربانیاں قبول کرے. تو ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ساجد اشرفی صاحب بسم اللہ کیجیے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں میں انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ
اللہ کرم اللہ کرم میں شر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی میں، اور اس وقت آپ اسپیشل ٹرانسمیشن عید الاضحیٰ دیکھ رہے ہیں، اور بات کروں گی کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام کی طرف جاری و ساری ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمان گرامی ماشاءاللہ بہت مفید معلومات دی عید الاضحیٰ پر، قربانی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، تو ایک ایک میسیج ہم چاہیں گے لاسٹ لیں، پھر ہم نعت خواں کی طرف چلتے ہیں۔ تو مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرتی ہوں، اور میں کہوں گی کہ ہمارے یہ کیمرہ ہے، ہمارے ناظرین کو آپ لاسٹ میسیج کیا دینا چاہیں گے عید قربان پر؟ جی، عید قربان کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ جب آپ اپنے جانور کے اوپر چھری پھیریں جی، تو کوشش کریں فقط اس کی گلے پہ چھری نہ چلے، بلکہ تمام ان برائیوں، ان کمیوں، ان کوتاہیوں کے اوپر اپنی چھری چلائیں جو آپ کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، بہت فقط آپ یہ سمجھیں کہ میں نے گوشت گیا کاٹ دیا، میں فارغ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر انا، اپنی ضد، اپنی اکڑ، ان سب کو قربان کر دیں، اور اس سب کو قربان کرنے کے بعد ہی آپ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت مولانا سید علی رضا رضوی صاحب اسلامی اسکالر، بہت خوبصورت میسیج ہمارے ناظرین کو دیا۔ اب میں سید مسرور ہاشمی صاحب کی طرف چلتی ہوں، روحانی اسکالر۔ یہ کیمرہ ہے سر، کیا آپ اپنے قربانی سے متعلق اپنے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی جی، قربانی جب ہم کرنے جاتے ہیں تو جو جس طرح علامہ صاحب نے کہا، ہم نے جب چھری چلانی ہے جی، تو چھری یقیناً وہ چلے گی تو جانور کے اوپر، مگر ہم نے اپنے نفس کو بھی مارنا ہے، ہم نے اپنے نفس کی نفی کرنی ہے، بے شک، اور ہم نے اپنے اطراف میں تمام کا خیال رکھنا ہے، حقوق عباد ہم نے ادا کرنے ہیں، یہ ہم نے نیت کرنی ہے۔
حقوق اللہ بھی ادا کرنے بے ہیں شک۔ اور ہم نے امت واحدہ بننا ہے۔ جی فرقہ واریت سے دیکھیں اب ہمیں جان چھڑانی ہے، ہمیں امت کو ایک ہونا ہے، اور جب یقیناً جب امت واحدہ بن جائیں گے ہم جی تو پوری دنیا پہ مسلمان ہی گمراہ ہوں گے۔ آج فلسطین میں کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں میسج۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو، سمجھے تھے ابراہیم کے حکم ربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ میں اپنے دونوں مہمان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں، میرے مارننگ شو کو جوائن کیا۔ ہم نعت خواں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بلال سے گزارش کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار بیان فرمائیں۔ جی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیرے غرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر اجازت چاہوں گی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین میں اجازت چاہوں گی اور اپنا بہت خیال رکھے گا، لیکن لاسٹ میں میں چاہوں گی کہ ساجد اشرفی صاحب اگر اسی نعت کو اگر آپ جاری ساری رکھیں مل کے ہو جائے، تھوڑا پہلے میں چاہوں گی ساجد صاحب بسم اللہ کریں۔ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور نعت رسول مقبول آخر میں سنیے گا۔ جی جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں، مانگنا آئے نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں، اے کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں۔ ہیں ہم لائق حمد و ثنا، تیرے سوا کوئی نہیں لائق
سوا